السلام علیکم دوستو 1906 17 نومبر جاپان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام سوچائرو ہونڈا ہوتا ہے۔ ان کے فادر ایک لوہار تھے اور ان کی والدہ سلائی کا کام کرتی تھی، اور سوچائرو ہونڈا کے 5 بہن بھائی تھے جو پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کر فیوچر میں اچھی نوکری کرے، لیکن سوچائرو ہونڈا کو پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے، اور سوچائرو ہونڈا اپنے والد کے ساتھ جاتے اور سوچائرو ہونڈا کو اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ 11 سال کی عمر میں سوچائرو ہونڈا نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ ہاں دوستو، سوچائرو ہونڈا نے پہلی بار اپنی لائف میں کار دیکھی تھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا۔ یہی وہ دن تھا جب سوچائرو ہونڈا کو کارز اور میکینیکل پارٹ سے لگاؤ ہوا تھا، اور کس کو معلوم تھا آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی میں دیکھنے کو ملے گا۔ سوچائرو ہونڈا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک دن اپنی کار بنائے گا۔ 1922 سوچائرو ہونڈا نے اخبار میں ایک جاب دیکھی۔ ٹوکیو شہر میں ایک آرٹ شوکائی نام کا ایک گیراج تھا جو ورکرز ڈھونڈ رہا تھا۔ ان دنوں ایک گیراج میں کار ریپیئر کرنا سوچائرو ہونڈا کی ڈریم جاب تھی، اس لیے سوچائرو ہونڈا نے بنا وقت ضائع کیے جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اور وہ ہائر بھی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور 14 سال کی عمر میں اپنی منزل کی تلاش میں ٹوکیو شہر کی طرف چل پڑے۔ سوچائرو ہونڈا کافی خوش تھے، وہ فائنلی ان چیزوں پر کام کرنے والے تھے جن کے لیے وہ سالوں سے پرجوش تھے، لیکن ریئلٹی تو کچھ اور ہی تھی۔ کمپنی کے مالک نے سوچائرو ہونڈا سے صاف ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سیٹنگ پہ لگا دیا۔ سوچائرو ہونڈا کرتا بھی تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر آیا تھا، اور دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں بعد آرٹ شوکائی کے مالک نے سوچائرو ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ سوچائرو ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران آرٹ شوکائی نے 2 اسپورٹ کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آرٹ ڈائملر تھی اور دوسری گاڑی کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر سپورٹ کو اپنا ریلیجن بنا لیا۔ آگے کئی سالوں تک آرٹ شوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہاماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے آرٹ شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا، اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ڈرائیونگ ریسنگ بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے اسپورٹ کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر 1 آور کی اسپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک خطرناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈس لوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔
نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے باوجود وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا، اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹ بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹ مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اس پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچر کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست سوچیرو کاپو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک اس روٹین پر چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کے بعد وہ آخرکار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شوکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیا۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول پاس کر چکی تھی۔ اس کو فوراً آرڈرز ملنا شروع ہو گئے، اور ایک کے بعد پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور مسٹری نے کئی جاپانیز کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچیرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اس ہی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا، اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئی جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالات میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر رائڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ گرا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ سے ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیک ہوئے، جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ٹویوٹا ایسٹس کو 4,50,000 درہم میں بیچے، اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکنامی میلٹ ہو رہی تھی، کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک
آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل پہ لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ تو جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوز انجن ہونڈا کو تو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کلب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرمپ اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تو تھا ہی، اسی لیے اس نے اب سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کے خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کر لیتا تھا۔ اس دور میں ایسے سپورٹس کمپٹیشن ریس سے بھر کر مینوفیکچر کمپنی کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹ بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ موٹر سائیکل کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹ سیل کر چکی تھی۔ اپنی زندگی کے 62 ایئر گزارنے کے بعد آخر کار سوچائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب بچپن سے ہی لیے بیٹھے تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف ہی جانا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا، نسان جیسی کمپنی اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی، جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد فورڈ کارٹ S500 لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹس ہی بک پائے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980 میں ہونڈا ماڈلز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی ہو گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں کارز، موٹر سائیکل، فورڈ انجن، پلین انجن اور درجنوں پاور ٹولز پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 1991 15 اگست کو ان کی زندگی کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کیجیے۔ ابھی ہم ملتے ہیں اگلے دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔